الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل عروس الادب سے مفعول بہ کا بیان پڑھیں گے۔ مفعول بہ کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے کتاب سے پڑھتے ہیں۔ مفعول بہ کا بیان۔ نمبر 1، احمد نے زید کو مارا۔ نمبر 2، درزی نے کپڑا کاٹا۔ نمبر 3، بڑھئی نے لکڑی چیرا۔ دیکھو ان جملوں میں احمد، درزی، بڑھئی فاعل ہیں۔ پہلے جملے میں احمد نے زید کو مارا، یہاں پہ احمد فاعل ہے کیونکہ احمد کام کا کرنے والا ہے۔ مارنے کا کام کرنے والا کون ہے؟ احمد ہے، اس لیے احمد فاعل ہے۔ دوسری مثال، درزی نے کپڑا کاٹا، تو یہاں پہ درزی فاعل ہے کیونکہ کاٹنے کا کام کون کر رہا ہے؟ درزی کر رہا ہے، درزی فاعل ہے۔ تیسری مثال میں بڑھئی نے لکڑی چیرا، اس مثال میں بڑھئی فاعل ہے کیونکہ چیرنے کا کام بڑھئی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے احمد، درزی اور بڑھئی یہ تینوں فاعل ہیں۔ احمد کا کام مارنا بتایا گیا ہے۔ احمد نے زید کو مارا، اس مثال میں احمد کا کام مارنا بتایا گیا ہے۔ درزی کا فعل کاٹنا کہا گیا ہے، فعل یعنی کام، ٹھیک ہے؟ درزی کا فعل، درزی کا کام کاٹنا کہا گیا۔ بڑھئی کا فعل چیرنا بتایا گیا۔ پہلا جملہ سن کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فاعل کا فعل زید پر پڑا ہے۔ فاعل کا فعل جو ہے احمد کی مار، یہ زید پر پڑی ہے۔ فاعل کا فعل یعنی احمد جو مار رہا ہے، کسے مار رہا ہے؟ زید کو، یعنی احمد کی مار زید پر پڑی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلا جملہ سن کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فاعل کا فعل زید پر پڑا ہے۔ دوسرا جملہ سن کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فاعل کا فعل کپڑے پر واقع ہوا، یعنی درزی کا فعل، درزی کا جو کاٹنا کہاں واقع ہوا؟ کس چیز پر کاٹنا واقع ہوا؟ کپڑے پر نا۔ دوسرا جملہ یعنی درزی نے کپڑا کاٹا، یہ جملہ سن کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ درزی کا فعل یعنی کاٹنا یہ کپڑے پر واقع ہو رہا ہے۔ تیسرا جملہ سن کر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ فاعل کا فعل لکڑی پر ہوا ہے، یعنی بڑھئی نے لکڑی چیرا۔ یہ جملہ سن کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے فاعل کا فعل یعنی بڑھئی کا جو چیرنا فعل ہے یہ کس پر واقع ہو رہا ہے؟ لکڑی پر واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس پر فعل واقع ہوتا ہے اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ جس پر فعل واقع ہوتا ہے اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ اوپر کی مثالوں میں زید، کپڑا اور لکڑی یہ تینوں مفعول بہ ہیں۔ یعنی پہلی مثال میں احمد نے زید کو مارا، اس مثال میں زید مفعول بہ ہے۔ دوسری مثال درزی نے کپڑا کاٹا، اس مثال میں کپڑا مفعول بہ ہے۔ بڑھئی نے لکڑی چیرا، اس مثال میں لکڑی مفعول بہ ہے۔ ذیل میں مفعول بہ کی تعریف لکھی جاتی ہے۔ مفعول بہ وہ لفظ ہے جس کو سن کر اسے سمجھا جائے جس پر فعل واقع ہو۔ مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ مفعول بہ وہ لفظ ہے جس کو سن کر اسے سمجھا جائے، یعنی وہ سمجھ میں آئے جس پر فعل واقع ہو۔ جیسے محمود نے کاغذ پھاڑا۔ محمود نے کاغذ پھاڑا، اس مثال میں کاغذ مفعول بہ ہے۔ کیوں مفعول بہ ہے؟ اس لیے کہ پھاڑنے کا کام کہاں واقع ہو رہا ہے؟ پھاڑنے کا کام کس پر ہو رہا ہے؟ کاغذ پر نا، تو کاغذ مفعول بہ ہے۔ سوال: میں نے خط لکھا، زید نے کتاب پڑھی، وہ روٹی کھاتا ہے۔ ان جملوں میں مفعول بہ کیا ہے؟ جواب: خط
کتاب، روٹی، یہ تینوں لفظ مفعول بھی ہیں۔ یعنی پہلے جملے میں نے خط لکھا، اس جملے میں خط مفعول بھی ہے کیونکہ خط پر لکھنے کا کام ہو رہا ہے۔ اور دوسری مثال زید نے کتاب پڑھی، اس مثال میں کتاب مفعول بھی ہے کیونکہ پڑھنے کا کام کتاب پر ہو رہا ہے، اس لیے کتاب مفعول بھی ہے دوسری مثال میں۔ تیسری مثال وہ روٹی کھاتا ہے، اس مثال میں کھانے کا کام جو ہے یہ روٹی پر ہو رہا ہے، روٹی پر واقع ہو رہا ہے، اسی وجہ سے روٹی مفعول بھی ہے۔ سوال: جس لفظ کے بغل میں نے ہو اسے کیا سمجھا جائے؟ جواب: نے اردو میں علامت فاعل ہے، لہٰذا جس لفظ کے بغل میں نے کا حرف پاؤ اس لفظ کو ہمیشہ فاعل سمجھو۔ اردو میں لفظ نے یہ علامت فاعل ہے، جس لفظ کے بغل میں، جس لفظ کے فوراً بعد نے آئے تو اسے فاعل سمجھنا چاہیے۔ جیسے میں نے خط لکھا ہے، دیکھیں لفظ میں کے بعد نے آ رہا ہے جس سے معلوم ہوا کہ لفظ میں یہ فاعل ہے۔ اسی طرح زید نے کتاب پڑھی، یہاں پہ زید کے فوراً بعد نے آ رہا ہے تو نے بتلا دیا کہ اس سے پہلے جو زید ہے یہ فاعل ہے۔ اردو میں لفظ نے یہ علامت فاعل ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ویڈیو میں معروف اور مجہول کا بیان پڑھیں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔